حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال: اے علی، والدین کی وراثت میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سے خاموش ہو گئے۔ مسجد میں منافقین خوش ہونے لگے کہ آج تو علی پھنس گئے ہیں۔ اس سوال کا جواب رسول اللہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی: اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا: اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا: اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑ کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: زمین کے اوپر آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا: رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی: اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طویل و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا: ستارے کا طویل و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرا آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مدون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجماع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: اے علی، آج مجھے یہ بتا، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علم و قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا: اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا: مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو
خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مابعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مابعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جس نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ آدم الارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا اور 90 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، وراثت میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اس لیے انہیں نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے زمین پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلودہ ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت مند پڑ گئی۔ میں اپنے طویل حیات کو غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طویل و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سگنند تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوح کیا تھا۔ اس کی کشتی کا طویل 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اوپر کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے، قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، پس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب پر پرانے اور پوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ خستہ حالت تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم جو کہ ایک غلام تھے حاضر خدمت ہوئے اور مؤدبانہ انداز میں 2 زانو بیٹھ کر عرض ہوئے، یا امیر المومنین،
میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھ پر رکھا اور زاروں کا تار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظریہ استعجاب سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری ذرا ہے، میں نے یہ ذرا نہ فروخت کی نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری ذرا ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرعی کی عدالت میں گئے۔ شرعی نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذرا جو اس یہودی کے پاس ہے میری ذرا ہے، میں نے یہ ذرا نہ بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شرعی نے پھر اس یہودی سے کہا، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری ذرا ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شرعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کنیز یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ ذرا میری ہے۔ شرعی نے کہا کہ یہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرا اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عن قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمگوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گزار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے
بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے کمبر، تو نے واضح و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اسے گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر آپ ابھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگر سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔